مجھے کسی طرح کا بھی نقصان ہوا، میری جان خطرے میں ہے، کسی طرح کا بھی مجھے نقصان ہوا، FIR جامعہ رضویہ پہ کاٹی جائے۔ مفتی حنیف قریشی نے مفتی محمود غفران سیالوی صاحب پر ایک ہفتے میں دوسری بار حملہ کروانے کی کوشش کی۔ پہلے 6 لوگوں نے موٹر سائیکلوں پر ان کا تعاقب کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ 4 گرفتار ہو گئے، 2 بھاگ گئے۔ اب دوسری بار پھر ایک جنازے میں مفتی صاحب تشریف لے گئے، وہاں پر حملہ کروانے کی کوشش کی گئی مگر مفتی صاحب یہاں بھی بچ گئے، اور اس طرح سے مفتی محمود غفران سیالوی صاحب پر 5 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے۔ عوام اہل سنت اندازہ لگائیں کہ ان کے جامعہ میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، اپنے طلبہ کو کس کام پر لگایا ہوا ہے۔ یہ دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے، انتشار پھیلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، علماء اہل سنت پر حملے کروائے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 5 علماء کرام پر حملے ہو چکے ہیں۔ مفتی محمود غفران سیالوی صاحب کا اپنا یہ پورا بیان آپ سماعت فرمائیں، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں مفتی حنیف قریشی کی ذہنیت کس طرح کی ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ آخر تک سماعت فرمائیں اور اس سے پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اصل میں اہل سنت پہ انتشار کون پھیلا رہا ہے اور کون علماء اہل سنت کا دشمن ہے۔ اس لیے RPO، CPO، کمشنر، DCO، تمام ریاستی ادارے سن لیں، مجھے کسی طرح کا بھی نقصان ہوا، میری جان خطرے میں ہے، کسی طرح کا بھی مجھے نقصان ہوا، FIR جامعہ رضویہ پہ کاٹی جائے اور نامینیٹ کیا جائے حبیب الحق شاہ کو اور حنیف قریشی کو۔ استاد العلماء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب جامعہ رضویہ، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کا خصوصی نوٹس لیں۔ آج جنازے کے بعد جو ہی جنازہ ختم ہوا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے جامعہ رضویہ کے طلباء وہ اس کھوج میں تھے کہ میں کہیں ان کو نظر آؤں اور وہ مجھ پہ پل پڑیں، اور آج یہی ہوا۔ آج یہ 5ویں دفعہ ایسا ہوا، اس لیے میں بڑا دل برداشتہ ہو کے سامنے آیا ہوں اور میں آج کھلے لفظوں سے بات کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ جامعہ رضویہ کا کھاتا ہوں، نہ جامعہ رضویہ کا پیتا ہوں، نہ جامعہ رضویہ والوں کا شاگرد ہوں، نہ ان کا مرید ہوں۔ بحیثیت سادات قبلہ استاد حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی عزت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر جو مینجمنٹ ہے جامعہ رضویہ کی سخت ان سے شکایات ہیں، اور جو کچھ آج ہوا اس کے موقع کے گواہ میرے بھی بہت مخلص دوست اور حنیف قریشی کے بھی انتہائی قریبی دوست، بلکہ ان دنوں تو حنیف قریشی کے بہت اچھے ان سے تعلقات بھی ہیں، میرے تو حنیف قریشی سے پہلے کے ان سے تعلقات ہیں۔ خطیب الاسلام، خطیب المشائخ، میں کہتا ہوں کہ خطیبوں کا استاذ علامہ قاضی منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ سرگودے والے، ان کے دونوں صاحبزادے جن کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، حضرت قبلہ خطیب الاسلام علامہ مولانا قاضی احمد حسن صاحب اور حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ نگاہ مصطفیٰ صاحب، یہ دونوں موقع کے گواہ، اور ان کے ساتھ حضرت قبلہ علامہ مولانا سعید امینی صاحب یا معینی صاحب، وہ موقع کے گواہ، اور پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن کے جو کنوینر ہیں حضرت قبلہ علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب، جو خود حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، یہ موقع کے چاروں گواہ ہیں، ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ جامعہ رضویہ کے لڑکے جو ہی جنازہ ختم ہوا، ایک لڑکے نے آ کے مجھے کہا کہ جی مجھے ٹائم دے، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا جناب آپ میرے گھر آ جائیں، میری مسجد میں آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہیں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہاں علماء میرے ساتھ ہیں اور یہاں اتنا بڑا جمع غفیر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ایک سیل رواں ہے، لوگ چل رہے ہیں، یہ کیا جگہ ہے بات کرنے کی؟ آپ مسجد میں آئے۔ میں نے سمجھا شاید ویسے کوئی ملاقات کرتا ہے یا مسئلہ پوچھتا ہے، بس اتنی اس کی بات کرنے کی دیر تھی تو بڑے زور سے میرا بازو یہاں کے کسی نے پکڑا اور جھٹکا اور مجھے کہا ٹھہر جائیں، تو میں ٹھہر گیا۔ تو جامعہ رضویہ کا ایک فاضل، انشاءاللہ بعد میں نام بھی بتا دیا جائے گا، وہ باقاعدہ یہاں راولپنڈی میں خطیب ہے، جامعہ رضویہ کا وہ فاضل ہے، اس نے آ کے اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور کم و بیش 15 سے 20 طلباء اس کے ساتھ تھے، انہوں نے آ کے ٹھیک ٹھاک گھیرا ڈالا اور قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب، قاضی احمد حسن صاحب، علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب، علامہ سعید معینی صاحب اور دیگر حضرات نے ان کو دھکے دیے کہ آپ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، پیچھے ہو جائیں۔ کہتے ہیں جناب آپ مناظرے کا ٹائم دیں، ہم حنیف قریشی صاحب کو لاتے ہیں، آپ مناظرہ کریں۔ ایک کہتا ہے کہ جناب والا تم سیدہ زہرا پاک کے متعلق اپنا موقف دو، دوسرا کہتا ہے یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ مولا علی کا بے ادب ہے، اور پھر ساتھ ہوٹنگ شروع کر دی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ جامعہ رضویہ کے طالب علم ہیں، آپ سے تو 1000 درجے وہ گولڑا شریف کے مرید 1000 درجے اچھے ہیں، جو 2 نیلی ٹوپیوں والے جو میری گاڑی تک مجھے چھوڑنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم گولڑوی ہیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ہم ان کا تیا پانچا نہ کر دیں، ہمارے گولڑا شریف آپ استانے پہ آئے ہیں، کو آپ سے بدتمیزی کریں، اختلاف اپنی جگہ۔ آپ جامعہ رضویہ والے بھی اپنے آپ کو گولڑوی کہلاتے ہیں، آپ پڑھے لکھوں کی یہ حالت ہے، اور آپ سے 1000 درجے وہ جناب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی چند تحریروں سے مجھے بھی اختلاف ہوگا، لیکن آج تک میں نے ان کا بے ادبی سے نام نہیں لیا، ان کا کلام بھی پڑھا، ان کا ذکر بھی کیا ہے، کسی گولڑا شریف کے آستانے کے کسی صاحبزادے کا آج تک میں نے، بلکہ یہ میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، میں ہر عید کو میرا معمول ہے، عید کو مغرب کی نماز کے بعد میں گولڑا شریف اور بری امام فیملی سمیت حاضری کے لیے جاتا ہوں، لیکن آج میں نے کیا منظر دیکھا کہ گولڑا شریف ہم سب مہمان تھے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے،
जामिया रिजविया के तलबा को ज़रा शर्म और हया नहीं आई? तुम इतनी गैरत नहीं है कि तुम वहाँ तमाशा लगा रहे हो और वहाँ हुटिंग कर रहे हो और मुझे सैयदा ज़हरा पाक का गुस्सा? मेरा जुर्म क्या है? सिर्फ ये जुर्म कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता? मेरा सिर्फ ये जुर्म है कि मैं जामिया रिजविया का टाउट नहीं बनता? मेरा ये जुर्म है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनता? और याद रखो जामिया रिजविया वालों, ये मैं गुफरान सियालवी बोल रहा हूँ, मौला अली की औलाद हूँ, आवान हूँ, पेर आवान हूँ। तुम मेरी गर्दन काट सकते हो मगर मेरा सर जामिया रिजविया वालों तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। ये बदमाशी किसी और के साथ करना। मैं इंशाल्लाह कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं कभी भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। 5वीं दफा तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं दिल पर, मुझे काजी अहमद हसन साहब ने मिन्नत रखी, वो मेरा भाई है, तो खुदा के लिए यार छोड़ दो, आज का दिन छोड़ दो। मैंने कहा यार हद होती है, जनाजे में दुश्मन भी आ जाए लोग उसको भी जनाब जी जी करके पुकारते हैं। उस जालिमो, तुमने किस मदरसे में, ये तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जाती है क्या? जामिया रिजविया में सिर्फ बदमाशी पढ़ाई जाती है? ये जामिया रिजविया वाले सिर्फ बदमाशी तुम्हें पढ़ाते हैं कि जो तुमसे इख्तिलाफ रखे तुम उसे आगे लगा दो? मैंने सिर्फ तुम्हें इस बात पे फट रहे हो ना कि मैंने फतवा पढ़ा, मैं उसको फतवा मानता ही नहीं। वो फतवा नहीं है, फितना है। कितने मुफ्तियान इकराम ने उस फतवे के जनाबी वाला मुआरिज मुखालिफ फतवा दे दिया है और उस फतवे को कहते हैं रद्दी की टोकरी में डालो। मैंने तो फिर भी एहतराम किया उस फतवे का। मैंने उसे जनाब कुरान मजीद के औराक में रखवाया, जहां पे जनाब म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैनों के वो जनाब गटर की लाइनें साफ करने वालों के दस्तखत है। शर्म नहीं आती आपको? मैंने अगर उसको पढ़ा है, मैंने डॉक्टर साहब को जो गालियां निकली हैं उनकी जनाब मजम्मत की है, इसका मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? तुम मुझसे मुनाजरे के शौक करते हो। वो डॉक्टर जलाली साहब तो दो महीने तुम्हें नहीं कहते रहे कि जिसने माँ का दूध पिया मेरे साथ आज बात कर ले। उस वक्त तुम कोरोना के जनाब बहाने बना के अंदर घुस गए थे और जब डॉक्टर साहब अंदर गए तुम्हारा कोरोना ठीक हो गया है। तुम बदमाशी खत्म करो और मैं रियासती इदारों को कहता हूँ जामिया रिजविया की इन्वेस्टिगेशन करें, इनकी मॉनिटरिंग करें। मदरसे बदमाशी के लिए नहीं होते। सारी जिंदगी हम मीडिया के लोगों को यही जवाब देते रहे हैं कि मदरसे अमन का दर्ज देते हैं, मदरसे आश्ती का दर्ज देते हैं, मदरसे जनाब इस्लाम का दर्ज देते हैं। क्या ये मदरसे बदमाशी सिखा रहे हैं? क्या तुम धांस धौंधरी सिखा रहे हो? लोगों को गुलामी सिखा रहे हो? मदरसे इसलिए तुमने बनाए हैं? ऐसा मदरसा मेरे पाँव की नोक पे जो तुम बदमाशियां सिखाते हो। गुफरान सियालवी तुम्हारा गुलाम नहीं है, न बनूंगा न झुकूंगा। मेरा सर काट दो जामिया रिजविया वालों, तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। मैं अकेला तनहा तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हाँ, मुझे कत्ल कर दो, तुम कर रहे हो ना, धमकी तो दे रहे हो। रोज मुझे जनाबी वाला गालियां पड़ती हैं, फोन इतने गंदे गंदे फोन तुम्हारे लड़के करते हैं और जनाबी वाला मैसेजेस मुझे भेजते हैं और जनाबी वाला मैं हजारों तुम्हारे नंबर डिलीट कर, जनाबी वाला ब्लॉक कर चुका हूँ। और फिर ये कि जनाजे पे गोरडा शरीफ, मैं इसलिए गोरडा शरीफ के मशाइख को कहता हूँ कि इसका नोटिस लें आप कि दरबार पे गोरडा शरीफ में अजीम हस्ती का जनाजा तुमने तमाशा लगाया और सिवाय बदमाशी के तुमने सीखा क्या है? मैं इसलिए तुम्हें कहता हूँ मदीना में जाके वहां पे कुछ अखलाकी तरबियत लो। सिर्फ 4 हर्फ पढ़ने से बंदा मौलवी नहीं बनता। क्या पैगाम दे रहे हो तुम दुनिया को कि मदरसे बदमाशी सिखाते हैं, धौंस धांधली सिखाते हैं? तुमने पूरी पिंडी में मनापली। भाई मदरसा तो सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब का जामिया मोहम्मदिया सदर में है, आज तक उनका किसी ने गिला नहीं किया, आज तक उनकी किसी तालिब इल्म की शिकायत नहीं आई। तुमसे दुगना सेटअप डॉक्टर जफर इकबाल जलाली साहब ने इस्लामाबाद में लगाया है, तुमसे दुगना सेटअप जामिया इस्लामाबाद। उनके तलबा तो तीखे लहजे में बात भी नहीं करते, इतने मुहज़्ज़ब अंदाज है उनका। ये सारी बदमाशी जामिया रिजविया में क्यों सिखाई जा रही है? जो तुम्हारे साथ इख्तिलाफ करे तुम चार्ज करते हो, उसको धमकियां देते हो। इसलिए मैं बिल्कुल वाज़ेह, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले कादरिया में मेरे हज़ारों मुरीद हैं, मैंने अपने मुरीदों को आज तक बदमाशी नहीं सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिताबत की दुनिया में, सारी दुनिया जानती है, मेरी पूरी दुनिया खिताबात सुनती है, मेरी हज़ारों लाखों की फॉलोइंग है। मैंने आज तक किसी अपने मुहिब को बदमाशी नहीं सिखाई है। जो गाली तुम देते हो, जो बदमाशियां तुम करते हो, हिरासा तुम करते हो, ज़ुदुक़ूब तुम करते हो, जनाब बदतमीजियां तुम करते हो और जनाजों पे, और वो भी गोरडा शरीफ। किस तरह के तुम गोरडवी हो? तुमसे तो पढ़े लिखे गोरडवी से वो 1000 दर्जे गोरडवी, वो नीली टोपी उन्होंने पहनी हुई थी नसीरवी, कहते हैं जी हम नसीरवी हैं। किसी की जुर्रत है जहाँ आपको हाथ लगाए? इख्तिलाफ अपनी जगह, हम आपको छोड़ के आएंगे अपनी गाड़ी तक। तुम पढ़े लिखे गोरडवी हो, तुमसे तो 1000 दर्जे वो गोरडवी अच्छे। और तारिक इकबाल चिश्ती साहब जो रावलपिंडी डिवीजन के सुन्नी तहरीक के खुद कन्वीनियर हैं, उनसे जाके फ़ोन करें, उनसे पता करें। वो खुद पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद है। मैंने उन्हें कहा, मैं उन्होंने कहा जी बिल्कुल लाइव आए, उनको रगड़ा दी, उन्होंने बदमाशी बनाई हुई है। और मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। तुमने जामिया रिजविया में सारे मुसाफिर रख के दूर दूर से यहाँ इनको बदमाशी सिखा रहे हो। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं यहाँ का मुकीमी हूँ। मकान नंबर 187 CB मोहल्ला टाली मोरी, जामिया गौसिया, निज़ जामिया गौसिया रावलपिंडी कैंट। मैं यहाँ का मुकीमी हूँ, मैं यहाँ का शहरी हूँ। इसलिए मैं तमाम रियासती इदारों को, तमाम एजेंसीज़ को मैं ये मुतालबा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, और बिलखुसूस हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के RPO जनाब सोहेल ताजिक साहब। सोहेल ताजिक साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जब सोहेल ताजिक साहब आप DIG थे तो सिहाला सेंटर में जिस टावर का इफ्तिताह हुआ था वो मुझे बुलाया गया था, मैंने वहाँ दुआ खैर की थी, आपके साथ खाना भी खाया था। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जनाबी वाला रावलपिंडी के अपना RPO हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे। बिल्कुल आपका पूरा माजी इस बात का शाहिद है कि आप इंतहाई ईमानदार ऑफिसर हैं, इंतहाई मुनसिफ मिजाज ऑफिसर हैं और इंतहाई दयानतदार ऑफिसर हैं। आपकी बड़ी शोहरत है, बहुत अच्छी शोहरत है। इसलिए RPO साहब मैं आपको, CPO साहब मैं आपको, DCO साहब, कमिश्नर साहब और तमाम हसास इदारे, वज़ीर आला पंजाब और जनाबे वाला वज़ीर आज़म
اور چیف جسٹس سب کو میں یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، کمشنر ڈی سی او تمام ریاستی ادارے والا یہ اتنی اگر کسی طرح کا مجھے نقصان ہوا، میری جان خطرے میں ہے، کسی طرح کا بھی مجھے نقصان ہوا، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، جامعہ رضویہ پہ کیا جا رہا ہے اور نامینیٹ کیا جا رہا ہے حبیب الحق کو مجھے اور حنیف قریشی کو، یہی سارے جناب والا بدماشیاں سکھا رہے ہیں۔ سید حسین الدین شاہ صاحب، مجھے یقین ہے ان تک کوئی بات پہنچنی نہیں دی جاتی، یہ نیچے سارے معاملات گڑبڑ کرتے ہیں، بلکہ میں ان طلباء کو کہتا ہوں، سید حسین الدین شاہ صاحب نے تو مفتی لیاقت رضوی صاحب کے جنازے پہ یہ کہا تھا کہ میں سامنے بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ آج تک کسی نے زیادتی کی ہے، میرے متعلق آج تک کسی نے کوئی برا سوچا ہے یا برا کہا ہے، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تمہارے استاد تو یہ ہیں اور تمہاری حالت کیا ہے؟ یہ حالانکہ انعام الحق شاہ صاحب حسین الدین شاہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، حبیب الحق شاہ اور حنیف قریشی، مجھے کسی طرح کا بھی نقصان ہوا یہی بندے ذمہ دار ہیں، جامعہ رضویہ کی مینجمنٹ ذمہ دار ہے، جامعہ رضویہ پہ FIR کاٹی جائے گی اور نامینیٹ کیا جائے گا بالخصوص دو بندوں کو، حنیف قریشی اور جناب والا حبیب الحق شاہ۔ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ میں اس راولپنڈی کا جناب والا رہائشی نہیں ہوں یا میں کوئی یہاں یتیم بیٹھا ہوں؟ میرے الحمدللہ ہزاروں کی فالوئنگ ہے، میں نے آج تک کسی کو بدماشی نہیں، باقی یہ تم جامعہ رضویہ والے بھول جاؤ، میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں سر جھکوں گا، میں ڈرنے والا نہیں، تمہیں بھی پتہ ہے، لیکن یہ بدماشیاں چھوڑ دو، تم میرا سر پھوڑ دو، تم میرے جناب والا سر کاٹ دو، گردن کاٹ دو، یہ گردن تمہارے سامنے نہیں جھکے گی، یہ گھٹنے جامعہ رضویہ والوں تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ میں آج مجھے تکلیف ہے، درد ہے، مجھے درد ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں، بہت ہو گئی تمہاری بدماشی، بہت میں نے برداشت کر لیا، حد ہوتی ہے۔ گورڑا شریف کے جنازے میں اتنی بڑی عظیم ہستی کا جنازہ، لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہے، تم وہاں تماشا لگا رہے ہو، اور اتنے جناب وہاں ہزاروں کی تعداد یکدم یوں جم گھٹا بن گیا، اور کیا جی اور سید ہزارہ پاک کا گستاخ ہے، لعنت ہو تمہارے اس بیہیویئر پہ، یہ تمہارا جناب بیہیویئر ہے۔ میں سیالوی ہوں، گولڑوی ہوں، وہی علامہ عزیز الدین کوکب صاحب والی بات ہے۔ ایک دفعہ علامہ امانت حیدری صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی مسجد میں علامہ عزیز الدین کوکب صاحب کا خطاب تھا، میں ویسے ہی چلا گیا، اوپر سے خطاب کر کے پنڈی گیٹ سے آ رہا تھا، میں نے کہا حضرت کدھر؟ کہا ادھر امانت علی حیدری صاحب کی مسجد میں میرا خطاب ہے۔ علامہ طارق باجی صاحب کو میں نے فون کیا، کہاں جی ادھر ہی ہے، میں نے کہا چلو میں بھی آ رہا ہوں، کوکب صاحب خطاب کر رہے ہیں، جو میں مسجد میں داخل ہوا، امانت علی حیدری صاحب نے نعرے لگانے شروع کر دیے، میری شکر گزاری اور میری تعریفیں تو قبلہ علامہ عزیز الدین کوکب صاحب نے مائک چھین لیا، کہا چھوڑو اتنی تعریفوں کے پل باندھنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کہا کوئی سیالی صاحب کا احسان نہیں اگر آئے ہیں، کیوں؟ کہا سیالیوں کا فرض بنتا ہے گولڑویوں پہ نظر رکھیں، یہ لحاظ ہے جو حقیقی گولڑوی ہیں ان کا۔ کہا ہم تو گولڑا والے سیالوں کے ویسے بھی غلام ہیں، تو میں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا مرید ہوں، لیکن اللہ نے حق بولنے کی توفیق دی ہے، جہاں حق بات آتی ہے میں بالکل ٹھوک بجا کے کرتا ہوں، چاہے آستانوں کے خلاف ہو، چاہے پیروں کے خلاف ہو، چاہے جناب مدرسوں کے خلاف ہو۔ کیوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی مدرسے کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی آستانے کا بندہ نہیں ہوں، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، میں کسی مدرسے کی کمائی نہیں کھاتا۔ اس لیے میں بالکل آخری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، گولڑا کے مشائخ بالخصوص قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی، ان کی خدمت میں، قبلہ پیر سید نظام الدین گیلانی، ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے آستانے پہ میں آپ کا مہمان تھا اور جنازے میں شامل ہوا، اور یہ انہوں نے تماشا وہاں لگایا، اور قبلہ حسین الدین شاہ صاحب کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے طلباء کی آپ تربیت کریں، اور میں انتظامیہ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں، RPO CPO کمشنر DCO تمام ریاستی اداروں کہتا ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی ہوا، مجھے کسی طرح کا بھی نقصان ہوا، FIR جامعہ رضویہ پہ نامینیٹ کاٹی جائے، یہ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں، مجھے ان سے خطرہ ہے اپنی جان کا، اس میں حبیب الحق شاہ اور جناب حنیف قریشی کو نامینیٹ FIR میں کیا جائے۔ عجیب تماشا ہے، اختلاف کرو نا، اختلاف کرو، اختلاف سے کیا ہے، جتنا سخت سے سخت بولنا ہے بولو، لیکن یہ کیا ہے، تم جنازوں پہ تماشے لگانا شروع کر دیے تم نے۔ بس میں یہ آخری پھر یہ کہتا ہوں، مدرسے بند کر دو، میں ریاستی اداروں کو بھی کہتا ہوں، مدرسے بدماشی کے لیے نہیں ہے، یہ دانس دھوندری 10 مدرسے میں بچے پال کے تم کیا سمجھتے ہو، ہر ایک کو تم آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہو، مدرسے اس لیے ہوتے ہیں لوگوں کو بدماشی سکھانے کے لیے، اپنے سے جناب والا کوئی کمزور ہو اس پہ چڑھائی کرنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں، جو تمہارے ساتھ نہ کھڑا ہو اس کے گریبان پکڑنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں، جو تمہارے موقف کی تائید نہ کرے اس پہ چڑھ دوڑنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں۔ یہ دین تم پڑھتے ہو، یہ تمہیں دین سکھاتا ہے، یہ مدرسے سے تمہیں تعلیم ملتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ مدرسے کو بند کر دو، آگ لگا دو ایسے مدرسے کو، بلڈوز کر دو ایسے مدرسے کو، جن کے طلباء میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور کہاں